میں اور بھی بہت سے معاملات ہو رہے ہیں. جیسا کہ ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں چودھری ذکا اشرف, ان کے نیچے ایک لابی کام کر رہی ہے, اور وہ لابی چیئرمین سے بھی زیادہ تگڑی ہے, کیونکہ چیئرمین شاید اپنے بورڈ آف گورننگ جو ہے چینی مافیا کے اس میں مصروف ہیں, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ سے شاید کرکٹرز کم ہو رہے ہیں. آج سے کچھ گھنٹے بعد, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ پروگرام میں, کہ کچھ گھنٹے بعد پاکستان کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین جناب مصباح الحق بھی مستعفی ہو رہے ہیں. بڑی اہم خبر آپ نے دے دی ہے, اور بڑی اس وجہ سے اہم بھی ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں, ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اس وقت ورلڈ کپ سر پہ ہے, اور آپ کا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس معاملات کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا, اور یہ تماشا اب سے نہیں ہے, ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ایشوز ہمارے ملک میں چل رہے ہیں, اسی کا خمیازہ جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ بھی بھگت رہی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, وہ نجم سیٹھی ہوں یا ذکا اشرف ہوں, ہم پنگ پونگ چلا رہے ہیں. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح ٹیکنیکل کی بات آپ کر رہے ہیں, حفیظ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے 2 دن پہلے, ٹھیک ہے, اب آپ مصباح کی بات کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ ہوگا جب ہم آپ کے سامنے اتنی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ بلنڈرز لگ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپر لیول ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا, اور اسپیسیفکلی جو پلیئرز آپ کے ایکس پلیئرز جو مینجمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور یہی چیلنجز ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے بہتر طریقے سے کہ حفیظ کی ریٹائرمنٹ کی کیا, یا انہوں نے جو استعفیٰ دیا اس کی کیا وجوہات تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح پلیئرز کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں, بابر کی بات کر رہے ہیں, تو ہم یقیناً اس چیز پہ ہمارے تحفظات ہیں. ہمیں غرض نہیں ہے آپ کون سی ٹیم لے کے جاتے ہیں, اگر جب ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے تو ہم ہی لوگ ہوں گے پھر آپ پہ اعتراض بھی کریں گے. پھر یا تو آپ ابھی ہمیں درست ثابت کر دیں اپنی سلیکشن سے کہ آپ رزلٹ ہمارے مطلوبہ دے دیں, اگر آپ وہ نہیں دے سکتے تو ظاہر پھر ہمارا اعتراض قبول کریں. لیکن بلال صاحب اس ٹائم تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھ کھلی ہوئی ہے, ہر کوئی کھا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ عرصہ پہلے ڈائریکٹر میڈیا بھی تعینات ہوئے تھے, اور اب ان کے بھی تبادلے کی خبریں زور و شور سے جاری ہیں. وہ بھی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں پکی کرنے کا سوچ رہے ہیں. ابھی انہوں نے بہت کوشش کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایز اے میڈیا مینیجر جانے کی. اس کے بعد خبریں یہ بھی ہیں کہ سینئر سپورٹس جرنلسٹ عالیہ رشید ڈائریکٹر جنرل پاکستان کرکٹ بورڈ میڈیا کی سیٹ سنبھالنے جا رہے ہیں. تو کیوں پاکستان کرکٹ بورڈ اتنی جلدی میں تبادلے کری جا رہا ہے, لیکن ویزوں کی بات پھر وہی کی وہی, ویزوں کا اجرا نہیں ہو رہا. میڈیا والی بات آپ نے کی, پہلے ان کا پوائنٹ آؤٹ کر دوں, یہ بڑی غلط ایک روایت سٹارٹ ہوئی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اس کو کوئی میچور کر کے لے کے چلیں تو پھر سمجھ بھی آتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب اتنی انسٹیبلٹی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے کسی کو بھی ایسی سیٹس کو ایکسیپٹ میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ظاہر ہمارے فیلو کولیگز رہے ہیں, جرنلسٹ سارے, تو ہم انہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں, تو ان کو بھی میرے اپنی اگر آپ میرے سے رائے پوچھیں گے تو انہوں نے یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. ایون مثالیہ کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس سے بڑے عرصے سے جڑی ہوئی ہیں, جیو گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سیاسی پوسٹیں ہوتی ہیں میرے خیال سے, پولیٹیکل پوسٹنگ ہے, اور وہ یقیناً جیسی گورنمنٹ چینج ہوگی وہ پھر اس کے بعد چلی جائے گی. تو ایسی چیزوں کو جو وقتی ہیں اس پہ انحصار اگر کر رہے ہیں تو یہ اپنی ہماری غلطی ہے, حماقت ہے. اور اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جو بڑا اہم سوال ہے. نہیں, یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں گا کہ یہاں پہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک میچیور اور ینگ لیڈ سے نکلا ہوا ایک سینئر جسے کہتے ہیں کہ نوجوان عمر کالسن کو ہم نے ڈائریکٹر میڈیا لگایا, لیکن ہم نے کچھ عرصے بعد اس کو تبدیل کر دیا کہ شاید وہ ہمارے فیصلوں میں آڑے آ رہا تھا. کیوں ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ ایک ینگسٹر کو جو نیچے سے گراؤنڈ لیول سے نکل کے اوپر آتا ہے, آ کے پرفارم کر رہا ہوتا ہے, میڈیا کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, ایک سیل بنا رہا ہوتا ہے, دیگر معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو آپ اچانک تبادلے کی خبریں چلا دیں کہ جی ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے, تو وہ پھر اپنی جگہ تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں گے نا, کیونکہ آپ نے ان کو کچھ عرصہ پہلے ہائر کیا. تو آپ اس تبادلے کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ عمر کالسن بہت کمپیٹنٹ اور بہت زیادہ محنتی ہیں, ہمارے ساتھ وہ رہے ہیں, ہمارے سینئر ہیں, تو ہم نے تو ان کو بہت قریب سے دیکھا اور ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ اہم چیز ہے, وہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جب اوپر آپ کی مینجمنٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے آپ کو نہیں پتہ کون کس وقت کون ہوگا, ٹھیک ہے, اسی طرح تو یہی چیز ان کے باقی جتنی مینیجریل پوزیشنز ہیں ان پہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ڈیسیجن بھی میرے خیال سے انہیں نہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا, شاید وہ غلط ثابت ہوا. اور یقیناً جب آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو اس کو فوری جب آپ چینج کریں گے تو اس کا امپیکٹ پڑے گا پوری میڈیا ٹیم پہ پڑے گا. اس سے پہلے ابراہیم بدیز سے بڑا عرصہ انہوں نے سرو کیا, بڑے اچھے طریقے سے سرو کیا, ٹھیک ہے. تو نوجوان ماشاءاللہ جہاں پہ موجود ہے وہ کر رہے ہیں سب کچھ. اسی طرح کولسن بھی آئے تھے, ہم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم بھی کیا تھا, انہوں نے کام بھی کیا. اب مزید جب چینجنگز آئیں گی تو یقیناً وہ ڈپارٹمنٹ ایک تو اسٹیبلائز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے.
اور جتنی بھی چینجز آئیں گی وہ ساری کی ساری اٹیچ ہیں آپ کی آپ نے میجر. ابراہیم بدیس کا نام لیا تو سوال سے سوال اب میڈیا سے نکلی جا رہے ہیں. تو چیئرمین صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یار ابراہیم کو بلا لو, وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ایز اے میڈیا مینیجر چلا جاتا ہے. تو ہمارے ایک سینئر کولیگ نے کہا کہ سر وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ چھوڑ گئے ہوئے ہیں, تو ہم کیسے ان کو بلا کے پاکستان ٹیم کے ساتھ انڈیا بھیج دیں. انہوں نے کہا نہیں بلا لو. تو یہ کیا چل رہا ہے, کیا چیئرمین زکا اشرف صاحب کو کچھ نہیں پتا کرکٹ کا؟ تو اگر نہیں پتا تو کیوں آتے ہیں, کیوں بار بار اپنی وہی پہلے نجم سیٹھی کے ساتھ پہلے بھی میوزیکل چیئر کھیلا, اب پھر آگے بورڈ پر براجمان ہے. اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ ان کا بیٹا چلا رہا ہے, اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ ان کے بیٹے کا کیا رول ہے. چلے میرا خیال ہے سارے بائنڈ اپ کرتے ہیں اور وہ ٹکٹس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں جو اس وقت سب سے کرنٹ ایشو ہے اور بڑا ریئلسٹک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آمادگی ظاہر کی, بڑی مشکل سے ظاہر کی انڈیا میں جو ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے حوالے سے. اب جو خبر آئی ہے وہ یقیناً میرا خیال ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال ہے. بی سی سی آئی کے جو اس وقت صدر ہیں وہ ان کے والد صاحب اس وقت وزارت داخلہ کی پوزیشن انڈیا میں سنبھالے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور انٹرنیشنل لیول کا یہ ایک ٹورنامنٹ اور وہاں پہ اگر اتنا بڑا بلنڈر لگ رہا ہے تو آپ دیکھیں ابھی یہ ٹکٹوں سے آغاز ہوا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے. آگے میچز ہیں آپ کے, وہاں کی سیکیورٹی ہے. ہماری پہلی یہ دعا ہے کہ ہماری ٹیم بخیر و عافیت وہاں پہنچ جائے اور بخیر و عافیت واپس آ جائے. اس سے قبل بھی خبریں آ رہی تھی کہ بھارتی جو سیکیورٹی ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے وارم اپ میچ میں. پھر ویزوں کا معاملہ آ گیا, تو کہیں نہ کہیں ہماری وزارت داخلہ نے بھی مس کیلکولیٹ کیا ہے, یا اس کمیٹی نے بھی مس کیلکولیٹ کیا ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں بنی تھی. تو کیا پھر 2016 میں چودھری نثار علی خان نے ایک دلیر فیصلہ کیا تھا کہ پہلے سیکیورٹی وفد بھیجا اور وہ وہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات دیکھے, ویزوں کا اجرا کروایا اور پھر پاکستان آیا. تو کیا چودھری نثار علی خان جیسا دلیر وزیر داخلہ ابھی موجود نہیں تھا؟ بالکل درست ہے, یہی پوائنٹ اہم ہے کہ آپ کو اس وقت یہ ڈیسیجن لینا چاہیے تھا. زکا اشرف صاحب دبئی گئے ہیں, ایک میٹنگ کی ہے جیشا سے, اس کے بعد وہ ساری کی ساری انہوں نے چیزوں پہ رضامندی ظاہر کر دی. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بڑی اچھی مثال دی آپ نے چودھری نثار علی خان کی کہ جب بھی ایسے بڑے ڈپلومیٹک قسم کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اور ہم نہیں اس کو لے کے آتے پولیٹکس میں, اسپیسیفکلی انڈیا کی طرف سے ہمیشہ یہ چیز آتی ہے کہ وہ ہمیشہ گیم کے اندر پولیٹکس کی بات کرتے ہیں, اور اب بھی ان کی جانب سے ہی اس چیز کا جو ہے وہ اس کو ان کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں اس کے نتائج نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تو یقیناً بورڈ کی طرف سے ظاہر ہے وہ ابھی اپنے میوزیکل چیئر میں جس طرح آپ نے بات کی وہ اس میں مشغول ہیں, تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھارت کے حوالے سے کوئی بھی اپنا کوئی مضبوط سٹانس رکھ سکے. رمیز راجہ ہمارے ایکس چیئرمین بی سی بھی اس پر بارہا بات کر چکے ہیں, سیٹھی نے بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو یقیناً وزٹ ہونا چاہیے تھا, اور اس پر جتنے بھی چیزیں تھیں ان کو فول پروف ہونا چاہیے تھا. پریکٹس میچ کی بات کر رہے ہیں, ٹکٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں یہ پہلے سے اسٹریم لائن ہونی چاہیے تھیں. اور اس پہ پاکستان کا بڑا تگڑا اب بھی موقف اگر ہوگا تو یقیناً بی سی سی آئی اس کو سنے بھی کا بھی, اور صرف یہاں نہ پاکستان سنے, اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی میں بھی جائے, اس چیز کو لے کر جائے, اس کو ڈسکس کرے کہ جناب اگر اس طرح کے تماشے ہمارے ساتھ کرنے ہیں تو یقیناً ہم یہ ہمارا لاسٹ اوور ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کی وجہ سے, ہماری مجبوری ہے. یقیناً آگے بھی ہم اس کو کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان نے اس حوالے سے اپنی پالیسی مرتب کرنی ہے, اور جو بھی جو پولیٹکس بنتی ہے سچویشن اس حساب سے اس کو. جی بلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں وقت دیا. تو ناظرین, پاکستان کرکٹ بورڈ کب اپنے معاملات سے نکلے گا, کب الجھا پاکستان کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کے معاملے کو سلجھائے گا؟ کھلاڑی تو پاکستان کی خاطر بھارت جا کے ورلڈ کپ کھیل آئیں گے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات اسی طرح سے الجھے رہیں گے. تو نا اب چیئرمین زکا اشرف کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی الیکشن ناگزیر ہو گئے ہیں. اب چیئرمین کی سیٹ سے ان کو نئے چیئرمین کو منتخب کروا دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم نے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں آپ کے ریویو اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.